صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2664 ہے، جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قوی اور مضبوط مومن وہ ضعیف کمزور مومن سے اللہ رب العالمین کو زیادہ محبوب ہے اور بہترین ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں میں، ضعیف یعنی کمزور مومن میں بھی اور طاقتور مومن میں بھی بھلائی ہے۔ اس چیز کی حرص کرو، اس چیز کے پیچھے لگو جو آپ کو فائدہ دے، اور اللہ رب العالمین سے مدد مانگو۔ عاجز یعنی اپنے آپ کو بندہ یہ کہے کہ میں نہیں کر سکتا، ایسے نہ اپنے آپ کو سمجھو، بلکہ مدد مانگو کہ میں کر سکتا ہوں، I can do it، میں ایسے کر سکتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فلا تقل لو انی فعلت کان کذا و کذا، کہ اگر میں اس طرح کر لیتا تو ایسے ہو جاتا، اگر میں ایسے کر لیتا تو ایسے ہو جاتا، ولکن قل قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، جو اس نے چاہا وہ کر دیا۔ کیونکہ لو جو ہے یعنی اگر جو ہے، یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے یا شیطان کا عمل کھولتا ہے۔ اب اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قوی اور مضبوط مومن اللہ تعالیٰ کو محبوب بھی ہے، بہترین بھی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، ضعیف اور کمزور مومن سے۔ ایک شخص ہے جو کہ جسمانی طور پر مضبوط ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور بہترین ہے۔ ایک شخص ہے جو علمی طور پر مضبوط ہے، اس کا علم مضبوط ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور بہترین ہے۔ ایک شخص ہے جو کہ مالی طور پر مضبوط ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بہترین ہے، محبوب ہے۔ یعنی ہر چیز میں اگر مومن مضبوط ہے اور قوی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک شخص ہے جو کہ کمزور ہے، وہ بیچارہ ایک شخص کی کفالت کرتا ہے اور بڑی مشکل سے روز بیمار رہتا ہے، اور ایک شخص ہے جو کہ ہٹا کٹا ہے اور ایکسرسائز کرتا ہے، ورزش کرتا ہے، مضبوط اس کا جسم ہے، وہ 10 لوگوں کی کفالت کرتا ہے، نہیں تھکتا۔ ایک شخص ہے جو علمی طور پر مضبوط ہے، یعنی کوئی شخص بھی اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے گھر والوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ فوراً کہتا ہے بھائی یہ بات اسلام میں نہیں ہے، یہ بات تم غلط بتا رہے ہو، فوراً رد کرتا ہے، اسلام کو اچھے طریقے سے بیان کرتا ہے، تو علمی طور پر مضبوط۔ اور ایک طرف دوسرا شخص ہے جسے بیچارے کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، اسے ایک شخص آتا ہے، آ کر کہتا ہے بھائی یہ بات غلط ہے، یہ بات صحیح ہے، وہ 10 سال سے ایک چیز پر عمل کر رہا ہوتا ہے، اب آ کر وہ کسی اور چیز پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ شخص جو کہ مالی طور پر مضبوط ہے، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اپنی گھر والوں کی کفالت کرتا ہے، تو ایک طاقتور مومن ہر لحاظ سے وہ کمزور مومن سے بہتر ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ ہر ایک میں بھلائی ہے، یہ نہیں کہ وہ کمزور مومن جو ہے وہ مومن نہیں ہے یا اس کا کوئی درجہ نہیں ہے، اس کا بھی درجہ ہے، لیکن بہتر اور محبوب اللہ تعالیٰ کو یہ ہے جو طاقتور ہے، جو اپنے آپ کو اچھا بنا کر رکھتا ہے۔ آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ علم حاصل کرتے ہیں، اپنے آپ کو مضبوط بناتے ہیں، مالی طور پر مضبوط بناتے ہیں، تو اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ بھئی میں جم جاتا ہوں تو میں ایک طاقتور مومن بننا چاہتا ہوں۔ ایک طاقتور مومن اپنے گھر والوں کی حفاظت کر سکتا ہے، ایک طاقتور مومن مسلمانوں کی حفاظت کر سکتا ہے، ایک طاقتور مومن اپنی حفاظت کر سکتا ہے، ایک طاقتور مومن اپنے گھر والوں کی کفالت کر سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے پھر کام کریں اور اس حدیث کو ذہن میں رکھیں۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا احرص علی ما ینفعک، جو چیز تجھے فائدہ دے اس چیز کے حریص بنو، واستعن باللہ ولا تعجز، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور عاجز نہ آ جاؤ، یہ نہ کہو کہ میں نہیں کر سکتا۔ کئی لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں بھائی میں فارغ ہوں، میں کیا کروں؟ تو بھائی فارغ ہیں تو جو چیز آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے وہ کام کریں۔ آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ کو اس کو دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے، بیماریاں ختم ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، قرآن پڑھنے سے اللہ رب العالمین کی رحمتیں برستی ہیں، قرآن کریم پڑھنے سے قیامت والے دن وہ آپ کی سفارش کرے گا، قبر میں آپ کے لیے نور بن کر کھڑا ہوگا، کتنے سارے اس کے فوائد ہیں۔ فارغ نہ رہیں، جو آپ کو فائدہ دیتی ہے چیز وہ کام کریں، جو فائدہ مند کام ہے وہ کریں۔ اسی طریقے سے جو بھی کام کرنا ہو اس کو کرنے کی اگر آپ کی استطاعت موجود ہے، یہ نہیں کہ استطاعت نہیں ہے، ایک شخص کہے میں نے پہاڑ توڑنا ہے یہ والا، تو پھر وہ کہے کہ واستعن باللہ ولا تعجز، یہ حدیث اس حدیث پر عمل کرنا نہیں۔ استطاعت ہے، پھر آپ کہیں کہ بھئی میں یہ کام کرنے لگا ہوں، اب میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں، پھر اس میں عاجز نہ آ جائیں، یہ نہ کہیں کہ بھئی میں تھک گیا ہوں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں، کام کرتے رہیں، مدد مانگتے رہیں، کام کرتے رہیں، آپ کا وہ کام مکمل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسے ہو جاتا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر میں نے موٹر سائیکل کھڑا کیا، بچہ آیا ہے، اس نے آ کے سلینسر کو ہاتھ لگا دیا ہے، اس کا ہاتھ جل گیا۔ اب میں یہ سوچوں کہ اگر میں اس کو یہاں نہ کھڑا کرتا، اگر میں اس کو باہر کھڑا کر لیتا، اگر میں موٹر سائیکل میں خریدتا ہی نہ، تو اس طریقے سے ایسا نہیں کہنا۔ قدر اللہ وما شاء فعل، یہ دعا پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھا تھا وہ ہو گیا۔ کیونکہ میرا اگر کہنا کہ اگر میں ایسے کر لیتا تو ایسے ہو جاتا، ایسے کر لیتا تو ایسے ہو جاتا، یہ شیطان کا عمل کھولتا ہے، یعنی پھر ایک شیطانی کام میرے ذہن میں آتا ہے، یا شیطان کی طرف جو ہے شیطان اس میں دخل اندازی کرنے لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا، یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے اس طرح غلط کام کیا ہے، ہماری وجہ سے نہیں ہوا، ہم نے وہ اس میں احتیاط کی تھی، جان
بوجھ کر غلطی نہیں کی، لیکن اس میں اب جو تقدیر میں لکھا تھا وہ ہو گیا کہ بھئی یہاں میں نے موٹر سائیکل کھڑا کرنا تھا، ایسے ہونا تھا تو ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر معاملات میں، اپنے ہر معاملے میں صحیح معنوں میں جو اسلام ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کا لبادہ ہمیں ظاہری اور باطنی ہر دو حالت میں اوڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث پر خود بھی عمل کریں اور دوستوں تک بھی پہنچائیں۔